اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں انشاءاللہ آج بیان کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے گناہ کرنے والے، گناہ کے برے انجام سے مطمئن نہ ہو جانا، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد بعض ایسی باتیں ہوتی ہے جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے شرم نہ آئے تو تم نے جو گناہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اور پھر تم ہنستے ہو۔ تمہارا یہ ہنسنا گناہ سے بھی بڑا ہے، اور جب تمہیں گناہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور تم اس گناہ پر خوش ہوتے ہو تو تمہاری یہ خوشی اس گناہ سے بھی بڑی ہے۔ اور جب تم گناہ نہ کر سکو اور اس پر تمہیں غمگین ہو جاؤ تو تمہارا یہ غمگین ہونا اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہوا کے چلنے سے تمہارے دروازے کا پردہ ہل جائے، اس سے تم ڈرتے ہو، اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس سے تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا، تو یہ کیفیت اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تمہارا بلا ہو، کیا تم جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا چوک ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے جسم کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا تھا اور ان کا سارا مال ختم کر دیا تھا؟ ان سے چوک یہ ہوئی تھی کہ ایک مسکین پر ظلم ہو رہا تھا۔ اس مسکین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ یہ ظلم رکوا دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کی مدد نہیں کی تھی اور ظالم کو اس مسکین پر ظلم کرنے سے نہیں روکا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو، اور اللہ نے جو حق تمہارے ذمے لگائے ہیں انہیں ادا کرو، اور ان کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ جب اللہ کو کسی بندے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سچی نیت سے اور اللہ کے ہاں جو ثواب ہے اسے حاصل کرنے کے شوق میں عمل کر رہا ہے تو اللہ اس سے ناگواریاں ضرور ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ حقیقی بادشاہ ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر مومن اور فاجر بندے کے لیے حلال روزی مقرر فرما رکھی ہے۔ اگر وہ اس روزی کے آنے تک صبر کرتا ہے تو اللہ اسے حلال روزی دیتے ہیں، اور اگر وہ بے صبری کرتا ہے اور حرام میں سے کچھ لے لیتا ہے تو اللہ اس کی اتنی حلال روزی کم کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، صحابہ کرام نے جو باتیں، جو نصیحتیں کی تھی، یعنی جو نیکیوں کے بارے میں کہا تھا وہ نیکیاں تو بالکل ہم لوگ کر ہی نہیں رہے، اور جو گناہوں کے بارے میں بتایا تھا وہ گناہ ہم سر عام کر رہے ہیں۔ جتنا فخر ہم گناہ پہ کر رہے ہیں، اگر اتنا فخر ہم اپنے نیکیوں پہ کرتے اللہ کے سامنے تو ہمیں بہت ہی بڑا اجر اللہ پاک دیتا۔ آج کل ہمارا جو ماحول ہے اور ہمارے جو نوجوان ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں کہ گناہ کو فخر سے کرتے ہیں اور اس کی پھر ویڈیو بنا کر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو پوری دنیا دیکھ لے کہ ہم نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے۔ لیکن جس طرح اس صحابی نے جو فرمایا کہ آپ کو ان فرشتوں سے شرم آنا چاہیے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ کے نیک اعمال لکھ رہا ہے اور دوسرا فرشتہ آپ کا برا اعمال لکھ رہا ہے، لیکن آپ کو ان فرشتوں سے شرم نہیں آتا، اللہ سے شرم نہیں آتا۔ اگر آپ گناہ کے دوران آپ کے گھر کا پردہ ہل جاتا ہے، آپ کے کمرے کا پردہ ہل جاتا ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی آ گیا، لیکن وہ اللہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔